دوسرا آپ سے ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے بھی ایک اسٹریم میں کیسر بھائی سے ذکر کیا تھا، لیکن وہ فتنہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے. وہ ہے ایک صاحب ہیں محمد شیخ، ان کا. وہ پہلے کینیڈا میں ہوتے تھے اور اب وہ یو کے اندر بھی اپنی برانچ کھولنے جا رہے ہیں. وہ ایک قرآنسٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب نازل کی، وہ قرآن تھی، وہ شروع سے لے کر اب تک ہے. اگر آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ہاں، میں نے 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں محمد شیخ کی. مفتی صاحب میں شیخ صاحب پہ میں تبصرہ کر دوں اتنی دیر میں. جی آپ کیجیے پلیز، گو اہیڈ. نوید بھائی السلام علیکم. دیکھیے جو شیخ صاحب ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی اگر کہیں کہ کوئی منطق کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت کا ضیاع، یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، صرف ایک جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ہم کس طرح کے آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہ صاحب اپنی کسی ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی کعبہ کی، جو آیات نازل ہوئیں مسجد قبلتین میں، اس کے بعد جو اس نماز کے دوران جو قبلہ ہے اس کا رخ تبدیل ہوا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبلہ جو ہے یہ، اگر مجھے ان کی بات ٹھیک یاد آ رہی ہے، کہ وہاں پہ تو اتنے بت تھے، تو اس کی کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب. نہیں معافی چاہوں گا، نہیں غلط ہو گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کے ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ تو آج دیکھیں اتنے وہاں پہ اسرائیلی ہیں اور کیا کیا، اور اس طرح کی وہ پولیس ان کی کھڑی ہوتی ہے اور فوج کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صاحب کو یہ میں یاد نہیں رہا کہ وہ جس قبلے کی بات کر رہے تھے، اگر یہ لاجک ہے آپ کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ہی قبضہ ہونا چاہیے اور سارا اس طرح سے، تو جب یہ آیات آئیں تو اس وقت تو کعبے کے بت جا کے فتح مکہ کے بعد جا کے اس کو بتوں سے پاک کیا گیا. یعنی کہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اگر کسی جگہ پہ قبضہ ہو جائے، جو وہ کیس بلڈ کر رہے تھے کہ اللہ کے گھر پہ اگر غیر اللہ کا قبضہ ہے یا کسی اور چیز طاقت کا قبضہ ہے تو وہ آپ کا قبلہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی مسجد، وہ اس طرح کی، یعنی کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس آج وہاں پہ تو اسرائیل کا قبضہ ہے، تو وہ تو غیر مسلم ہے. تو ان کو یہی یاد نہیں رہا کہ وہ جو بات کر رہے تھے، کیس بلڈ کر رہے تھے کہ بیت المقدس کبھی شاید قبلہ نہیں تھا، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں جو قبلہ آج قبلہ ہے جو مکہ میں ہے، کہ اگر آپ کا اسرائیلی فوج کا آج کے بیت المقدس پہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا قبلہ، تو اس زمانے میں جو قبلہ ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ تو سارا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے مینجمنٹ میں آیا تھا. مطلب وہ اتنی فلوڈ ریزننگ، اتنی ہلکی سستی بات کرتے ہیں. صرف ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ جو گیمز ہیں وہ کھیلتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور اسے بات نہ کرنے دیں. کبھی کسی ایکڈیمک ڈبیٹ میں ان کو لگ پتا جائے، انتہائی فلوڈ ریزننگ ہے. بس وہی ہے، وہ اپنے ہی میٹھی میٹھی بولنگ کو کرتے رہیں تو وہ بس شارٹس کھیلتے رہتے ہیں. بیونڈ دیٹ ناٹ امپریسڈ. اچھا، وہ ایک ڈیبیٹ جو ہوئی تھی ان کے ساتھ، کوئی مفتی صاحب کے ساتھ، مفتی باقی صاحب کے ساتھ، وہ اصل میں کیا ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے منتخب کیا ڈیبیٹ کے لیے وہ ڈیبیٹر تھے نہیں، اور اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے. ورنہ محمد شیخ کو کون جانتا تھا؟ کیا چیز ہے ان کے پاس دنیا کو آفر کرنے کے لیے؟ کوئی اصول اور کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ اس آدمی سے ڈیبیٹ اصول کی بنیاد پہ کریں گے نا. اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے، بھائی کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اب یہ تو کوئی بنیاد نہیں. ایک آدمی سے پھر کیسے ڈیبیٹ کریں گے؟ کبھی آپ اس کو کنوینس نہیں کر پائیں گے. اور وہ لوگوں میں پاپولر اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ہوئے جو مفتی صاحب کے ساتھ ہوئی. دوسرے یہ کہ جب آپ حدیث کو کینسل کر دیتے ہیں نا تو سمجھ لیجئے کہ 99% جو ریسٹرکشنز شریعت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اب آپ چاہے جو کریں اور چاہے جس نظام میں رہیں، تو یہ تو آسانی ہے نا. تو جو لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں اور اپنے دین کو، اپنی پیدائشی دین کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ایک طرح کی لائلٹی رکھتے ہیں کہ بھئی مسلمان بھی رہیں اور کام بھی کچھ نہ کرنا پڑے، سب چیزیں اپنا، تو حدیث کو سب سے پہلے مائنس کرتے ہیں. تو محمد شیخ ان لوگوں کا کام آسان کر دیتے ہیں. بس یہی وجہ ہے ان کی پاپولیرٹی کی، ورنہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں. ایک بات اور بھی ہے مفتی صاحب کہ بات تو خیر حارث اور غالب کے پاس بھی کوئی نہیں تھی لاجک کے حساب سے. ان لوگوں کو اس لیے کچھ پذیرائی مل رہی ہے کہ یہ کچھ لبرل قسم کے مومی ڈیڈی قسم کے جو مسلم بننا چاہتے ہیں، لبرل قسم کے بننا چاہتے ہیں، ان کو وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. اور سننا کو فالو نہ کرنا اور ان چیزوں سے وہ اٹریکشن گین کرتے ہیں
اور وہ اپنی ہی ایک طرز کی شریعت کو وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. بہرحال میں نے اس چیز کو سامنے رکھنا تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا، بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا.